السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، جیسا کہ آپ لوگ کی آج پہلی کلاس ہے اکنامکس کے ساتھ، تو میں آپ کو اکنامکس پڑھاؤں گا۔ میرا نام ذیشان افتخار ہے۔ تو آج ہم لوگ صرف اور صرف بیسک سے سٹارٹ کریں گے، جس طرح سے بالکل آپ لوگ فریش ہیں، تو آپ لوگ کو بالکل ایسا نہیں فیل ہوگا کہ آپ لوگ اکنامکس پڑھنے لگیں تو پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اکنامکس کیا ہوتی ہے؟ جی، کوئی بھی بتانا چاہے کہ اکنامکس آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ اکنامکس کیا کسے کہتے ہیں؟ جی، اصل میں ڈیفینیشن اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹ کی، کہ اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہم لوگ پڑھنے لگے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اور اس کا اسکوپ کیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ پھر اکنامکس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں نا، تو اکنامکس کی جو ڈیفینیشن تھی، یا جو سب سے پہلے اکنامکس کے بارے میں جس نے بتایا، وہ تھے ایڈم اسمتھ۔ اسی لیے پھر کیونکہ انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی تھی اور اکنامکس کے بارے میں وہ انہوں نے بتانا شروع کیا تھا اور اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی، تو اس لیے ان کو پھر فادر آف اکنامکس بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے اکارڈنگلی جو اکنامکس ہے، اٹ از اے سائنس آف ویلتھ۔ اب سائنس آف ویلتھ کیا ہے، انہوں نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ جو سائنس آف ویلتھ ہے نا، یہ چار چیزوں پہ رلائی کرتی ہے۔ مطلب جو ویلتھ ہے اس کو پروڈیوس کس طریقے سے کیا جاتا ہے، پروڈکشن، کہ ہاؤ دا ویلتھ از بینگ پروڈیوسڈ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کنزمپشن کیسے ہوتی ہے، کہ ویلتھ پروڈیوس ہوگی، اس کے بعد اس کو پھر کنزیوم کس طریقے سے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسچینج کی بات کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ویلتھ ہوتی کیا ہے۔ تو ویلتھ جو ہے نا، اگر ہم لوگ دیکھیں نا، اس کے پروڈکشن کے ساتھ اگر ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کہ پروڈکشن آف ویلتھ میں فور فیکٹرز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں۔ دا فرسٹ فیکٹر از لینڈ، اس کے بعد پھر لیبر، پھر کیپٹل، پھر آرگنائزیشن۔ یہ چاروں فیکٹرز، آل دیز فور فیکٹرز میک اور پروڈیوس دا ویلتھ۔ اور یہ کیا بناتے ہیں؟ یہ گڈس بناتے ہیں، یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ چار فیکٹرز جو ہے نا، ان کی مدد سے گڈس اور سروسز ہوتی ہیں۔ گڈس اور سروسز جو ہوتے ہیں نا، یہ ویلتھ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویلتھ کیا ہوتی ہے؟ گڈس اینڈ سروسز۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا کہ چلے ٹھیک ہے، پروڈکشن ہو گئی اور یہ چار فیکٹرز ہیں جنہوں نے ویلتھ پروڈیوس کر دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتی ہے کنزمپشن کی باری، کہ اب جو ویلتھ ہے اس کو کنزیوم کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو کس طریقے سے کنزیوم کیا جا رہا ہے، وہ آتی ہے کنزمپشن آف ویلتھ میں۔ اب وہ کنزمپشن جو ہے اس کی ویلتھ کی، وہ ہوتی ہے ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ، ہماری لائف کی جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو جتنی ہماری ضروریات ہوں گی لائف میں، اس میں جو ویلتھ یوز ہو رہی ہوگی، وہ ساری کنزمپشن آف ویلتھ میں ڈسکس کی جاتی ہے، اس کو کنزمپشن آف ویلتھ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چار فیکٹرز ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ اب یہ جو چار فیکٹرز ہیں، دیز آر آل دیز فور فیکٹرز، یہ ان چار فیکٹرز میں بھی ویلتھ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے ایز اے ریوارڈ۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ اور اب پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو چار فیکٹرز ہیں ان میں سے تو چلے ایک کا تو ریوارڈ کی بات سمجھ آتی ہے کہ چلے لیبر ہے، اس کے لیے ویجز کی ضرورت پڑے گی، لیکن پھر اس کے علاوہ جو لینڈ ہے، لینڈ کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ رینٹ ہوتا ہے۔ کیپٹل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن یا انٹرپرینور کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا پروفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں ایڈم اسمتھ نے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اس کے بعد ایکسچینج آف ویلتھ، کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف ویلتھ کا موو کرنا یا ٹرانسفر ہونا، اسی طریقے سے کنٹری ٹو کنٹری اس کا ایکسچینج ہونا ویلتھ کا۔ اب کنٹری ٹو کنٹری ایکسچینج کا مطلب ہے، اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا کہ جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا ہے تو وہ ایک کنٹری ٹو کنٹری ایکسچینج ہوتا ہے ویلتھ کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ، یہ اسے پھر کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایڈم اسمتھ نہیں تھے بلکہ کچھ اور اکنامکس بھی ہیں، وہ بھی انہی بیسس پہ یا اسی سوچ کے حامل تھے، کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ۔ اور ان کا کیا نام تھا، وہ ساری آپ کو یہاں پہ سلائڈس پہ شو ہو رہے ہیں، تو یہ سارے نام آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ساروں نے ایک ہی بات کی تھی کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ۔ اچھا، جو بھی ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو بھی چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے، اس میں جب بھی کوئی بھی چیز ہے اس میں دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ۔ تو اس میں بھی کچھ فلاز بھی تھے اس ڈیفینیشن میں، کچھ
لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، آبجیکشنز بھی تھے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو آبجیکشن یا جو جس کے میں سمرائز کروں آبجیکشن کو، ویسے آپ کی بک میں وہ 7 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں 7 اور 8 پوائنٹس ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ساری ہے آبجیکشنز۔ اگر میں سمرائز کروں تو پہلا آبجیکشن جو لگتا ہے نا، وہ یہ جو مورلسٹ نے لگایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹڈی ہے نا، یہ تو ٹوٹلی دنیاوی باتیں کر رہی ہے، اس میں صرف ویلتھ کی بات ہو رہی ہے، پیسوں کی بات ہو رہی ہے، تو دنیاوی بات ہے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ نے تو اس کو یہ بھی کہا تھا کہ اٹس اے پگ فلاسفی، اور اس کو پڑھنا ہی لیگل ہے، اور کچھ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اکنامکس، یہ کوئی بہت زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے، یہ تو ایک بریڈ اینڈ بٹر والی بات ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کچھ نے پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس میں ہائی لائٹ کی گئی کہ اس میں اکنامکس میں بات تو ساری ہوئی، لیکن اس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ جو اکنامکس ہے اس میں ویلتھ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہیومن سروسز کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، کہ حالانکہ ہیومن سروسز بھی تو ایک ویلتھ کا حصہ ہوتے ہیں، یا اکنامکس کا حصہ ہونا چاہیے۔ جس اب ڈاکٹر ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، وہ پروڈکٹ کوئی چیز پروڈیوس تو نہیں کر رہا، وہ کوئی چیز بنا کے تو نہیں دے رہا، کوئی اس میں پیسوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ پروڈکشن تو نہیں ہو رہی گڈس کی، تو اس میں سروسز کو بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا۔ اور کچھ نے کہا کہ اس سے گریڈینس جنریٹ ہو رہی ہے، سیلفشنس ہو رہی ہے، ان سمپیتھیٹک بیہیویئرس جنریٹ ہو رہے ہیں، تو اس سارے انہیں یہ بھی ڈفرینٹ بیہیویئرس جو تھے وہ شو ہوئے تھے، اس پہ کرٹیسزم ہوا تھا۔ اچھا، اس کا جو پھر آنسر بھی ایڈم اسمتھ نے کیا، اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جنہوں نے کرٹیسزم کیا ہے ان کو ابھی تک ویلتھ کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا کہ ویلتھ ہوتی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ویلتھ، لوگ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویلتھ صرف اور صرف پیسہ ہے، اٹس آل اباؤٹ منی، لیکن یہ جو ہماری ڈیلی لائف کی جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا اکنامکس میں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پیسہ پیسہ، تو لیکن اب اگر دیکھا جائے تو لائف میں جتنی نیسیسٹیز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو تو ہر کوئی اٹین کرنا چاہ رہا ہے، حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ضروریات کو پوری کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں سمجھنا، یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اکنامکس تو اسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ تو ایڈم اسمتھ نے ٹوٹلی اس بات کو نگلیکٹ کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ویلتھ ہوتی ہے وہ اٹ سیلف بری نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے والا برا ہے یا اچھا ہو سکتا ہے۔ جیسا فار ایگزامپل اب جو ویلتھ ہے، اگر ویلتھ کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، کوئی لوگوں کی فیسلٹیز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، ہاسپٹل بنا لیا جائے، یا کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنا لیا جائے، یا کوئی برج بنا لیے جائیں، یا اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں چیریٹی کے کام ہوتے ہیں اس میں انوالو کر لیا جائے، تو پھر اٹس اے ویلتھ تو ٹھیک ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو گیمبلنگ میں، کسی اور ایلیگل ایکٹیویٹیز میں اس کو انوالو کرتا ہے، تو اس میں ویلتھ کی تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کی جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ تو ویلتھ اٹ سیلف بری نہیں ہے، اور اس کی اسٹڈیز کو تو بالکل ہی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ آل اوور سمری سی تھی جو میں نے آپ کو ایڈم اسمتھ کی فرسٹ جو ڈیفینیشن جو بتائی گئی تھی اکنامکس کے بارے میں، پھر وہ بتائی گئی ہے۔ مزید اس میں پھر امپرومنٹ بھی آئی، اور کچھ لوگوں نے بھی مزید اس پہ کام کیا، اور اس کی اسٹڈیز کے بارے میں دیکھا، اس کی ڈیفینیشن میں مزید امپرومنٹ لے کر آئے، اور اکنامکس میں پھر اور اس میں امپرومنٹ آئی، اور ساتھ ساتھ پھر اس میں امپرومنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں کافی چیزیں کلیئر بھی ہوتی گئیں۔ تو وہ ہم لوگ ٹائم کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ فی الحال جو ہمارا جو کرنٹ لیکچر ہے وہ ٹوٹلی اباؤٹ فرسٹ ڈیفینیشن دا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، دیٹ از ایڈم اسمتھ ڈیفینیشن اباؤٹ دا اکنامکس۔ اس کے ریلیونٹ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید ایلیبوریشن چاہیے، مزید سمجھنا ہے، تو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، یا آپ اس کے ریلیونٹ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی پلیز۔